بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، جتنی چیزیں دنیا میں بنائی گئی ہیں ان تمام چیزوں کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی کہ جو بے فائدہ، بے مقصد اور بلا ضرورت ہو۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا فرمائی ہے، اور عقل مندی، سمجھداری، دانش مندی اسی میں ہے کہ اس چیز سے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جو بھی چیز ہے، ہم خود اپنے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا ٹوپی یہ بنائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سر کو ڈھانکا جائے، ایک مہذب طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور بطور خاص جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو اس وقت ہمارے سر پر ٹوپی رہے، اچھے انداز کی رہے، ٹوپی بوریے والی نہ رہے، پلاسٹک والی نہ رہے، جس کے اوپر مسجد 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 لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نہ رہے۔ وہ تو اس لیے لوگ لکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کے اگر باہر لے کے چلے جائے پہن کر تو لوگ یاد دلاتے، ارے بھائی یہ تو مسجد کی ٹوپی آپ یہاں کہاں پہن کر آ گئے۔ تو مقصد ایک چیز کا ہوتا ہے۔ تو ٹوپی بھی ہماری کیسی ہونا چاہیے؟ اچھی ہونا چاہیے، صاف ستھری رہنا چاہیے، دھلی بھی رہنا چاہیے، ہو سکے تو اس کو استری بھی کی جائے، نیل اور ٹینو پال سے بھی اس کو اچھا صاف ستھرا کیا جائے، اچھا لباس ہونا چاہیے۔ سر کے اوپر جو لباس ہے ہمارا، یہ نہیں کہ بس معمولی سے 10-12-13 روپے کی ٹوپی لے لی جائے، چاہے ٹوپی 1000 روپے کی ہو لیکن نماز کی قبولیت کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ متوسط پیسے کی ہونا چاہیے، اور نام و نمود کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے، فلاں شخص کی، فلاں شخصیت کی، فلاں شخصیت کی۔ اب وہ 1000 روپے میں، 1200 روپے میں، یا 600 700 500 روپے کیا کرنے کا ہے؟ 100-150 روپے والی ٹوپی بس کافی ہو جاتی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اخلاص ہو، خشوع و خضوع ہو نماز کے اندر، تب کہیں جا کر ہماری نماز قبول ہوگی۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ٹوپی ہمارے بالکل معمولی درجے کی، جبکہ ہمارے پیر میں جوتا 2000-2500 روپے کا جوتا ہوتا ہے، پیر میں تو ہوتا ہے وہ، اس کو پہن کر ہم کہاں جاتے ہیں؟ بازار میں جا رہے ہیں، فنکشن ہال میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، اور سفر میں اگر ہو تو سفر کا جوتا چپل الگ نہیں ہوتا ہے، سفر کی حالت میں بیت الخلاء میں وہی جوتے سے تو ہم جانے والے ہیں۔ تو جوتا ہمارا 2500-3000 روپے کا، 4-5000 روپے کا، کم سے کم 1000-1500 روپے کا، اور ٹوپی ہمارے سر کے اوپر 10-12 روپے کی، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب جوتا اچھا پہن رہے ہیں تو ٹوپی بھی اچھی ہونی چاہیے۔
اور 200-300 روپے کے اندر ٹوپی بڑی اچھی آ جاتی ہے، 100-150 کے اندر، 40-50 روپے کے اندر بھی، میں بھی جو 40-50 روپے کی بس ٹوپی بس، لیکن ٹوپی کو بار بار بدلنا اور اچھے صاف ستھرے پہننا چاہیے۔ ہمارے سر کا لباس ہے، ہم بارگاہ الہی میں ہم حاضر ہوتے ہیں، تو ٹوپی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سر کو ہمارے ڈھانکا جائے اور ایک مہذب طریقہ اختیار کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہیے۔ کرتے کا مقصد پینٹ بشرٹ، یہ اسی طریقے سے مخفی لباس جو ہمارا ہوتا ہے اس سے اپنے جسم کو ڈھانکنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ چپل اور جوتے کا مقصد ہمارا ہوتا ہے کہ پیر کے اندر ہمارے کانٹے اور اس طریقے کیلے یا اسی طریقے کانچ وغیرہ نہ چبھنے پائے اور ہم صحیح سلامت اپنی منزل تک جائیں۔ گھر بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم چین اور سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کی بات کریں، کھائے پیے اٹھیں بیٹھیں، مہمان آئے تو مہمانوں کا اکرام کیا جائے، ان کو ٹھہرایا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، گھر کا مقصد ہوتا ہے۔ گھر کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں تمام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ بیڈ روم ہے، اس کا یہ مقصد ہے، یہ بچوں کا کمرہ ہے، یہ ہال ہے، یہ دیوان خانہ ہے، یہ دالان ہے، یہ حمام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک مقصد کے تحت ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ پنکھا ہم لگاتے ہیں، اس سے مقصد ہمارا ہوتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کی جائے، کولر کا مقصد بھی ہوتا ہے ٹھنڈک حاصل کی جائے۔ اسی طریقے سے لائٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یعنی اس طریقے سے ہم روشنی حاصل کریں، یہ ہمارا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ منبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے، محراب کے اندر نماز پڑھائی جائے، بس ساری چیزیں ہر کسی کے علم میں ہیں۔ اب جب یہ ہم کو بات معلوم ہوگی کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی اور پیدا فرمائی ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمان ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار آپ نے ان چیزوں کو بے مقصد اور بلا وجہ کے آپ نے پیدا نہیں فرمایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے، بے عیب ہے اور ساری خوبیوں والی ہے، فقنا عذاب النار، یا اللہ آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ سانپ بچھو اژدہے اور موذی جانور، یہ یقیناً انسان کو تکلیف پہنچانے والے اللہ تعالیٰ سب کی صفات فرمائے، لیکن اس کا بھی ایک مقصد ہے، بتلایا جائے اپنے بندوں کو کہ دنیا کے اندر جب سانپ اور بچھو کسی کو خدا نخواستہ کروڑوں اربوں مرتبہ کاٹ لے اگر تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اژدہا نگل لیتا ہے بڑے بڑے جانوروں کو، بکریوں کو نگل جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہرن کو نگل جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان آخرت میں جو عذابات ہوں گے ان سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی پیدا فرمایا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات آئے کہ یہاں کے جانور، موذی جانور جب اتنے تکلیف دہ ہیں، کتنے زیادہ خطرناک ہیں، تو پھر آخرت میں کتنے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ معمولی سی اگربتی، موم بتی، اس کے اوپر، اس کی لو کے اوپر ہم تھوڑی دیر 2 منٹ کے لیے اپنی ہتھیلی یا اسی طریقے اپنی انگلی ہم نہیں رکھ سکتے، تو پھر یہ دوزخ کی آگ کتنی زیادہ تکلیف دینے والی ہوگی۔ انسان اس کے اوپر قیاس کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ آگ ہی دنیا کے اندر پیدا نہیں فرماتے، کوئی اور طریقہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہم کو جس سے ہم کھاتے پکاتے، کھانا کھا لیتے پکا لیتے ہم، لیکن اللہ رب العزت نے آگ کو بھی پیدا فرمایا کہ معلوم ہو جائے ہم کو جہاں پر یہ آگ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہی آگ انسان کے لیے جھلسا دینے والی، اس کو جلا کر دینے والی ہے۔ تو انسان یعنی اس آگ کو دیکھ کر آخرت کی آگ کا تصور کر سکتا ہے۔ جب یہ آگ جب اتنی زیادہ تکلیف دینے والی ہے تو آخرت کی پھر آگ کیسے ہوگی؟ تو کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد اور بے فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں فرمائی۔
ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا جب مقصد ہے تو 1,00,000 سے زیادہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا تو بہت زیادہ عظیم مقصد ہے، اور جو ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو کتابیں نازل فرمائی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشر اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کے اندر کتب، کتاب کی جماعت، یہ کتاب یعنی اس کا کی جماعت کتب، آخرت یعنی آسمانی کتابیں، کہ جتنی اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ تو 1,00,000 سے زیادہ جب نبیوں کو بھیجا گیا تو ان کا بھی تو ایک مقصد ہے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ تو چھوٹی موٹی چیزوں کا مقصد میں نے آپ کو بتلایا، ٹوپی، دستی، رومال، کرتا، یہ اسی طریقے سے اور چیزیں، لیکن جب نبیوں کو جب بھیجا گیا وہ ایک عظیم مقصد کے تحت بھیجا گیا، بہت عالی شان مقصد کے تحت بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، مگر یہ کہ ان رسولوں کی اطاعت کی جائے، کی بات کو مانا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، ان کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اسی طریقے سے ہم ہر موقع پر شادی میں، نکاح کی مجلس کے اندر، خطبہ نکاح کے اندر وہ آیات پاک ہم سنتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی شخص خوشی سے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے، صرف جانے نہیں، جان لینا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، جاننا ہے، لیکن جاننے کے علاوہ ماننا، ماننے کا مطلب اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو فیصلہ فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی شخص خوشی سے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بے شک اس شخص نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ عظیم کامیابی کیا ہے؟ آخرت میں جنت میں داخلہ، دوزخ سے حفاظت، یہ ہے عظیم کامیابی، کہ جس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے، اب وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ وہاں کی زندگی وقتی زندگی نہیں ہے، عارضی زندگی نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے زندگی نہیں ہے، جیسے کہ یہاں کی بیماری، یہاں کی صحت، یہاں کی مالداری، یہاں کا منصب، یہاں کا عہدہ، اور یہاں کی عزت، یہاں کی راحت، یہاں کی ذلت، یہاں کی پریشانی، یہ سب کے سب عارضی اور وقتی ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ لیکن آخرت میں جو بھی زندگی انسان کو ملے گی، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جب ملے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور خدا نخواستہ دوزخ میں اگر کوئی شخص جائے، اگر کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، اس وجہ سے اگر جائے، منافقت کی وجہ سے، یہ اسی طریقے سے آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائے اور یہودیت یا نصرانیت کے اوپر قائم رہے، یا دہریت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ رشیا کے اندر ہے، چائنا کے اندر ہے، جاپان کے اندر ہے، اور بہت سارے ملکوں کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ نظام اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، خود بخود چل رہا ہے، یہ سورج اپنی مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اپنے طور پہ نکل رہا ہے،
زمین سے اناج پیدا ہو رہا ہے اس معمول کے مطابق، بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، چھاؤں نکل رہی ہے، درختوں کے اوپر پھل آ رہے ہیں، لیکن اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، بس یہ ایسے چل رہا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے دہریے لوگ کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کروڑوں معبودان باطل کے قائل ہیں، کروڑوں، یہ بھی وہ 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 بھی کروڑوں، یہ نبی ابا، وہ نبی ابا، وہ نبی ابا، وہ نبی اماں، وہ نبی ابا، وہ نبی ہے تو صوبے کی اماں، صوبے کی امی جان، ان کا بھی رتبہ بڑھ گیا گزشتہ 15 دن میں، بڑا کہ نہیں بنا بڑا، ہاں ابو کو بھی درجہ دے دیا تو پورے لوگ بھی ان کے اولاد مارو وہ کرتے تو کیا کرتے ہیں، پورے ملک میں تو نہیں دیا گیا درجہ، تو کہے بھائی صوبے کی اماں، صوبے کی اماں ایک رتبہ دے دیا گیا، بڑا مرتبہ مل گیا، ملا کیا نہیں ملا؟ نہیں ملا تو بعد میں آپس میں تو سمجھے کس کو ملا کس کو ملا کس کو ملا، جس کو ملا اس کو نہیں معلوم، لیکن بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ، حقیقت سے بڑی بات ہے، جس کو سند دی گئی، جس کو سرٹیفکیٹ ملا کہ تم ہماری اماں ہیں، مگر ان کو بھی نہیں معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم کہ آپ کا رتبہ بڑا ہو گیا، آپ پورے صوبے کی امی جان بن گئے ہیں، تو یہ نبی اماں، وہ بھی اماں جو کہہ رہی ہیں جس کے اوپر بہت سارے برج یہاں سے وہاں تک ہے، وہ نبی اماں جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، جس کے اوپر مکان بناتے ہیں، جس کے اوپر پیشہ پخانہ کرتے ہیں، جس کے اوپر دھان دیا کرتے ہیں، جس کے اوپر قتل و غارت کی کرتے ہیں، وہ نبی اماں، جب اماں ہے تو پھر اس کے اوپر اقامت کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کے اوپر تو کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیشہ پخانے کا سننا چاہیے، ایک طرف تو ہم اس کو ماں بھی کہیں اس کے اوپر ہی پھر یہ ہے غلاظت کیسے کریں؟ ہم سوچنے کی بات ہے آپ یہ، بہرحال کرنے والے کر ہم کیا کر گے، ایسا ہے کسی کی اگر عقل کے اوپر پردہ اگر پڑ گیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو خیر بات کیا کہی جا رہی تھی، سب میرے ساتھ یہ پہ گئے گوداوری میں، خلیج بنگال میں، جی چلیے، ہاں ہر چیز کا مقصد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ جو نبیوں کو بھیجا وہ ایک مقصد ہے، عظیم مقصد، اور وہ مقصد کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہی سے بچایا جائے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راہ راست پر لایا جائے، ان کو جنت کا مستحق کیا جائے اور دوزخ سے بچا دیا جائے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت شیطان نے کہہ دیا تھا سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو میں بہکاؤں گا، راہ راست سے میں ان کو ہٹا دوں گا، میں یہ کہہ دیا تھا۔ اب جب اس نے کہہ دیا، اللہ رب العزت نے ادھر کو انتظام فرمایا کہ 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور متفرق زمانے میں مختلف کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائی، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، آخر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے، اب دنیا میں جتنے بھی انسان اس وقت موجود تھے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اور صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہے۔ اگر 2-4 ہوتے، 5-10 ہوتے، 150 اگر ہوتے تو پھر سارا نظام میں ٹوٹ کے رہ جاتا۔ ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ہوتے کیا؟ بعض دفعہ وزیر اعظم اپنے لیے تو چھلے کوئی برداشت نہیں کرتا، تو کہ کوئی نہیں بنتا، چل بٹ ادھر ہی رہو، دیکھو دے دو میں دوسرا ہوتا دیتا ہوں، اور تو میرا نہیں، کیونکہ میں اکیلا جاؤں گا جہاز کا سیٹے میں ترک میں چلوں گا، میں چڑھوں گا، ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا نائب کوئی ہو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا بعض مرتبہ آدمی، ہاں صدر جمہوریہ کو ہم تو وہ چل سکتا، لیکن وزیر اعظم کا ہوتا بعض لوگ اس کو گوارا ہی نہیں کرتے، ایسا بھی ہوتا۔
تو جیسے ایک ملک میں 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک ضلع کے 2 کلیکٹر نہیں ہو سکتے، ایک صوبے کے 2 گورنر یا 2 وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری نہیں ہو سکتے، نہ مکھیہ منتری نہ صوبے منتری نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، ایک ہی رہے گا، اسی کا حکم چلے گا۔ تو اتنا بڑا جو نظام ہے اس کے اندر 2 اور سینکڑوں خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے صفحے میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ کیا پیاری آیت اللہ رب العزت نازل فرمائی۔ قرآن حکیم کے ہر آیت بہت پیاری ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا کچھ اور جو خدا اگر ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا۔ جب ایک ضلع کے اندر 2 کلیکٹر نہیں رہ سکتے، ایک صوبے کے اندر 2 وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، اور ایک چھوٹے سے مقام کے اوپر 2 تلاٹھی نہیں رہ سکتے، ایک کے ہاتھ ایک رہے گا تلاٹھی، ورنہ کیا 2 ہوں گے، کیا دونوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر لاٹھی آ جائے گی، تلاٹھی یہ نکال تو کیا ہو جائے گی، پھر لاٹھی۔ ایک ہی تلاٹھی رہے گا، ایک ہی سرپنچ رہے گا، ہر ایک کے سر میں پنچ، ہر ایک کے سر میں پنچ، ہر ایک کے سر میں پنچ کرتا بیٹھے گا، سرپنچ سر کے اندر پنچ نہیں کرتا وہ، لیکن بہرحال بتا رہا ہوں یہ آپ کو۔ تو اتنے بڑے نظام کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے گا آج بارش ہونا چاہیے، چھڑی لگ جانا چاہیے 1 ہفتے بھر کے لیے، کوئی کہے گا نہیں پورے ملک ہم کو راجستھان بنا دینے کا ہے، کوئی کہے گا اس سال پھل بہت اچھے آنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں ان کو تڑپانے کا ہے میرے کو، کوئی کہے گا اس سال سردی بہت ہونا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں بالکل نہیں کرنا ہے، کوئی کہے گا بہت زیادہ گرمی ہونا، جھلسا دینے کا ہے لوگوں کو۔ اب دونوں میں آپس میں دو میں ہوتی جنگ چلتی، کچھ لوگ ادھر ہو جاتے، کچھ لوگ ادھر ہو جاتے، جیسے عالمی جنگ جیسے سے پہلے پوری دنیا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، 2 دھڑوں میں، اب یہ سارے کے سارے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے، اب اس کے بعد یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اندر فرمائیں، سب سے گزارش ہے، سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے چلانے والے اکیلے ہیں، انہوں نے یعنی اس طریقے سے نبیوں کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا تاکہ اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اور آخر میں آپ کو بھیجا گیا اور سب کے لیے لازم کر دیا گیا کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہی ضروری ہے، آپ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی ساری کتابیں توریت، انجیل، زبور سارے کے سارے منسوخ کر دی گئی، پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، اب یہ ایک ہی شریعت چلے گی، ایک ہی دین چلے گا، ایک ہی کتاب، ایک ہی قرآن کریم اور ایک ہی احکامات اب قیامت تک چلیں گے، اب ایک ہی چلیں گے قیامت تک، اب کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوگا، کسی کو بطور نبی دنیا کے اندر نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجا نہیں جائے گا، جو کچھ ہے بس یہی قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اب جب یہ عمل کرنا پڑے گا تو تمام چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور یاد رکھنا چاہیے اصل میں حب رسول اطاعت رسول ہی ہے۔ حب رسول کا مطلب ہوتا ہے محبت ہم کو ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کو ہوتی ہے، چاہے وہ عملی طور پر کتنا ہی دور رہے، جیسا کہ آج کچھ بدتمیزوں نے، کچھ نالائقوں نے گستاخی کرنا اپنا شیوا بنا لیا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، کبھی ملک کے اس کونے میں کبھی وہاں، بےہودہ پن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتے کی موت مریں گے، حرام موت مریں گے، تڑپ تڑپ کر انشاءاللہ تعالیٰ مریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا تو آخرت سے پہلے دنیا کے اندر حرام موت مریں گے، وہ تڑپ تڑپ کر مریں گے، ایڑیاں گھس گھس کے رگڑ رگڑ کے مریں گے۔ تو ان لوگوں نے صرف بےہودگی یہ شروع کر دی ہے، کیوں؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ذہنی اور دلی اذیت دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو عمل ہے، اب اس کے بعد یعنی ایمان والا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا،
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کے اندر کوتاہی کرے، نماز سرے سے پڑھے نہیں، مہینوں گزر جائے نماز نہ پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے کبھی کبھی نہیں رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، لیکن آپ کی شان اقدس میں کوئی بھی مسلمان گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو یہ آپ سے ایک محبت ہے، محبت ہی کا تقاضا ہے کہ اپنی جان بھی آپ کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے، انصار کرنے، قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہر ایمان والا تیار رہتا ہے، ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ بیوی بچوں کے لیے جان نہیں دے گا، لیکن آپ کے لیے وہ جان دے سکتا ہے، وہ اور خوشی کے لیے اسے دے سکتا ہے، اور اپنے لیے اس کے اندر وہ سعادت مندی اور خوش نصیبی سمجھتا دنیا اور آخرت کی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی کے اندر آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ طاعت مصطفیٰ اصل میں حب رسول ہے۔ طاعت مصطفیٰ یعنی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت اصل میں حب رسول ہے۔ حب رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ سب اطاعت مصطفیٰ ہے۔ تو طاعت مصطفیٰ اصل میں حب رسول ہے، ورنہ دعوی الفت فضول ہے۔ صرف زبان سے اگر ہم دعویٰ کریں گے اور عملی طور پہ اگر نہیں کریں گے تو ان دونوں کے اندر یہ تضاد انسان کو شک میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے۔ عملی طور پر تو ثبوت دینا پڑے گا ہر چیز کے اندر، اطاعت اور فرما برداری، چلنے پھرنے کے اندر، مسجد میں داخل ہو رہے پہلے سیدھا پیر داخل کیا جائے، نکلتے وقت بایاں پیر، جب بیت الخلاء حمام میں داخل ہو رہے پہلے بایاں پیر، پھر نکلتے وقت سیدھا پیر، جب کوئی چیز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اس صورت میں سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہے، خدا نخواستہ ہاتھ کو مار لگ گیا، کچھ اور بات پیش اگر آگے خدا نخواستہ، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ بے خیالی کے اندر، لاپرواہی کے اندر، اس بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے، بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر تبھی جا کر آپ نے یہ بشارت دی ہے، آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو شخص میری سنت سے محبت کرے، میرے طریقے سے محبت کرے، میرے طریقے سے محبت کرے، فقد احبنی، تو بے شک اس نے مجھ سے محبت کیا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ صرف جنت کی بشارت نہیں دی گئی، بلکہ جنت میں آپ کا قرب، آپ کے نزدیک اس کو رہنا نصیب ہوگا، آپ کو قرب نصیب ہوگا۔ تو ہر چیز کے اندر اطاعت اور فرما برداری، چند چیزوں کے اندر جیسے کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، ہر چیز کے اندر ایک ایمان والے کا کام یہ ہے، یہ دیکھیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، شادی بیاہ کا موقع ہے، اب اس موقع پہ ہم بولو یا نہ بولو، کارڈ کے اوپر پہلے سے لکھا تھا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، لکھا ہوا ہے، لیکن نکاح کو بھی نکاح کے مطابق اور سنت کے مطابق ہم نے انجام دینا چاہیے، اس کے مطابق انجام دینا چاہیے، اس کے اندر خرافات نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی، نام و نمود، پیسے کی بربادی، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ان کا کھانا الگ، ان کا کھانا الگ، اور یہ اور وہ 56 قسم کے، کئی قسم کے میٹھے اور فلاں 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 بات بچ گیا، پورے بگونے کے بگونے زمین میں دفن کر دینا پڑ رہا ہے، یا غریب محلوں میں جا کے رات میں کھٹ کے مار مار کے دینا پڑ رہا ہے، اس وقت ان کو بھی قدر نہیں ہوتی کہ کھانا بچ گیا اس واسطے لا کرتی ہے، یہ تاثر ہوتا ہے۔ اور کھانے والے بھی اگر بہت زیادہ اگر ہم نے ایسا اس طریقے کی اگر وہ کرے، پیسے کی بربادی کرے، تو جب کھانا کے بعد ہاتھ دھو دے نا، دیکھے نہیں کیسا میٹھا تھا، کیسا کتنا اس میں ڈالے تھے فلاں فلاں، کتنا ڈاٹا ڈالے تھے، پورا کیچڑ تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ دوسرا تھا ارے نمبر 2 کا مال ہے جی، کھائے بھی اور بولے بھی نمبر 2 کا مال ہے، پورا نمبر 2 کا مال ہے، وہاں کا وہاں سے مل گیا، کھانے والے نے کھایا، دبا کے کھایا، یہ کھایا، وہ ابھی تو پان کھانا باقی ہے، اور ادھر چائے مل رہی ایرانی، وہاں بھی جا کے چائے پینا باقی ہے،
مگر ہاتھ دھوتے وقت دیکھے کیسا تھکا. اب اس کے بعد دوسرے لقمہ دیتا, امام کیسا لقمہ دیتے تراویح میں, دوسرا ارے پورا نمبر 2 کا دھندا ہے, نمبر 2 کا مال ہے, اس لیے پیسے کی بربادی کریں. تو یہاں کا یہاں وسیلہ مل جاتا وہ. تو اصل چیز اطاعت اور فرما برداری ہے, محبت رسول ہے, حب رسول ہے. کس چیز کو کرنا چاہیے؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, 1-2 منٹ میں بتلا رہا ہوں, سال ختم ہو رہا ہے یا ربیع الاول کی 12 تاریخ آ رہی, پورے ملک کے اندر اور اطراف اطراف کے اندر 12 ربیع الاول کو یا کسی بنا پہ آگے پیچھے 2-4 دن ہونے کے بعد, اب اس کے بعد جلسہ, جلوس, نعرے, نعتیں اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں, یہ سمجھا جاتا ہے عشق رسول اور حب رسول کا اظہار کیا جا رہا ہے. کہیں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ اس طریقے سے لوگوں سے خون کا دیا جمع کیا جا رہا ہے. کیا ہونے والا ہے اس سے؟ کہیں پر لوگ جا کر دواخانوں کے اندر پارلے جی بسکٹ, کرکرے یا نمکین بسکٹ اور پھل یہ تقسیم کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے تشریف آوری کیا اس کے واسطے ہوئی کیا کہ 12 ربیع الاول کا موقع اگر آئے تو اس صورت میں امت یہ کام کرے؟ یہ کام کرنے کے لیے نہیں تشریف لایا 12 ربیع الاول کے موقع پر. یہ کوئی اطاعت رسول اور محبت رسول نہیں ہے, یاد رکھنا چاہیے. اس سے کوئی دین اسلام کی خدمت ہونے والی نہیں ہے اور اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی خوشی ہونے والی نہیں ہے, کوئی خوشی اس سے نہیں ہونے والی ہے. پارلے جی بسکٹ تقسیم کر دیے, پھلوں کو تقسیم کر دیے, دواخانوں میں جا کر کئی خون کے عطیے, لوگ آ رہے ہیں, لیٹ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, خون دے رہے ہیں اپنا, یا اسی جلسے جلوس وغیرہ کر رہے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. یہ چیز کوئی حاصل, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری, دین کی اشاعت, دین کی ترویج اور دین کو پھیلانا, سنت پہ عمل کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کچھ باتیں آئندہ کی جائے گی. بس اتنی بات کو ذہن میں رکھیے, اطاعت رسول یہی محبت رسول ہے. اللہ تعالیٰ کو اطاعت رسول بھی اور محبت رسول بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.